والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد کا اجالا کر دے. حضرات گرامی، معراج کا مہینہ ہے تو گفتگو بھی معراج کے متعلق ہی ہوگی، اور کل شب معراج ہے، یہ بات یاد رکھنا. اور اس سے پہلے کہ کچھ عرض کیا جائے بآواز بلند درود پاک پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سورہ نجم کی آیات بینات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں، ایک نعت شریف کے چند اشعار. آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اشعار اچھے ہیں، اس لیے چند اشعار. اس زمین پر چلو سر کے بل مومنوں، اس زمین پر چلو سر کے بل مومنوں، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، اس زمین کی بلندی کا کیا پوچھنا، اس زمین کی بلندی کا کیا پوچھنا. وہ جس نے چومے ہیں، وہ جس نے چومے ہیں خیر الورا کے قدم، وہ جس نے چومے ہیں خیر الورا کے قدم. شہر مکہ قسم تیری قرآن میں، شہر مکہ قسم تیری قرآن میں، یاد فرمائی ہے،
یاد فرمائی ہے مالک الملک نے، یاد فرمائی ہے مالک الملک نے، ہو گیا تو محترم، ہو گیا تو محترم خدا کی قسم، ہو گیا تو محترم خدا کی قسم، کیونکہ تجھ پر پڑے ہیں مصطفیٰ کے قدم، کیونکہ تجھ پر پڑے ہیں مصطفیٰ کے قدم، اس زمین پر چلو سر کے بل مومنو، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، سوئے معراج کی شب حبیب خدا، کہتے ہیں کہ نبی سوتا نہیں، جب نبی پاک نے خود فرمایا کہ میں سوتے ہوئے بھی تمہاری ہر بات سنتا ہوں، آج کیوں سوئے ہیں؟ معراج کی رات کیوں سوئے ہیں جب نبی سوتا نہیں ہے؟ جس طرح ہم سامنے دیکھتے ہیں نبی بیک میں بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، نبی پاک سوتے ہوئے بھی ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، نبی سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہم سو جائیں بولو بھائی، ہم سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا، نبی سوئے تو وضو نہیں ٹوٹتا، پھر جب نبی سوتا ہی نہیں، جب سویا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور پھر اگر سوئے نہیں تو آج معراج کی شب کیوں سو گئے؟ سوئے معراج کی شب حبیب خدا، سوئے معراج کی شب حبیب خدا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا، آج معراج جبریل ہو جائے گی، لوگ کہتے ہیں نبی کو معراج ہوئی، نہیں، آج معراج جبریل کی ہو رہی ہے، آج معراج 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی ہو رہی ہے، نبی پاک تو روز رب کو دیکھتے تھے، خواب میں ہزاروں بار دیکھا، اور جب نبی پاک نے ہزاروں بار رب تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، تو آج کی معراج کی خصوصیت کیا ہے؟ آج کوئی دیکھنا نئی بات نہیں ہے، نئی بات یہ ہے کہ آج جبریل کی معراج ہو رہی ہے، آج 1.25 لاکھ انبیاء کرام مسجد اقصی میں منتظر ہیں کہ امام الانبیاء آئیں گے، جن کا چرچا حضرت آدم نے عرش معلیٰ پہ سنا تھا، آج ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب سے خواہش ظاہر کی انبیاء نے کہ ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے کہا دیکھنا ہے تو چلو پھر مسجد اقصی میں اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے رواں دواں ہے صحابہ، کہاں انبیاء کرام رواں دواں ہے، کہاں مسجد اقصی میں جا رہے ہیں، تو آج نبی کی معراج نہیں ہے، آج 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی معراج ہے، سبحان اللہ، سوئے معراج کی شب حبیب خدا، سوئے معراج کی شب حبیب خدا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا، آج معراج جبریل ہو جائے گی، آج معراج جبریل ہو جائے گی، جب وہ چومیں گے شاہ خدا کے قدم، جب وہ چومیں گے شاہ خدا کے قدم، طائر سدرہ، طائر سدرہ کس کو کہتے ہیں؟ طائر سدرہ جبریل کو ہی، حضرت جبریل کو ہی طائر سدرہ کہہ رہے ہیں، طائر سدرہ سدرہ پہ کہنے لگے، طائر سدرہ سدرہ پہ کہنے لگے، آگے جاؤں تو پر میرے جل جائیں گے، آگے جاؤں تو پر میرے جب جل جائیں گے، آگے جاؤں تو
پر میرے جل جائیں گے۔ نوری پروں کا جلنے کا کیا سوال ہے بھائی؟ جو بنے ہی نور سے ہیں ان کو آگ کیا اثر کرے گی؟ لیکن جبریل کہتے ہیں نہیں، آج حبیب خدا اگر میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ گیا، جس کو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ یک گر یک موئے برتر پرم، شیخ سعدی نے بوستا میں اس شعر کو ذکر کیا ہے، گر یک موئے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم۔ اے حبیب خدا، یہاں سے اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ ایک بار حبیب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے لیکن اپنی اصلی شکل کبھی نہیں دکھاتے تھے۔ ایک بار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ذرا آج اپنی اصلی شکل دکھا دو، تو جبریل کی کیا مجال تھی جو انکار کر جاتے۔ جبریل نے جب اپنی اصلی صورت دکھانا شروع کی تو سر ان کا عرش معلیٰ پہ اور پیر تحت الثری میں تھے، اور 600 نوری پر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے تھے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میں ذرا آپ کی بھی اصلی صورت دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا جبریل جب کبھی موقع آئے گا دکھا دیں گے، آج موقع نہیں ہے، جب کبھی موقع آیا تو میں بھی اصلی شکل دکھا دوں گا۔ اور پھر نبی پاک نے اپنے امامہ دستار مبارک یہاں پیشانی سے تھوڑی پیچھے کی، یہاں جب ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا تو جبریل نے کہا، پہچان لیا کہ اس ستارے کو میں نے دیکھا۔ کہاں دیکھا ہے؟ عرش پہ دیکھا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک ستارہ عرش بری پر طلوع ہوتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے یہاں سے امامہ ہٹایا تو جبریل نے ستارہ پہچان لیا اور کہا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے۔ تو پھر جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر 70,000 سال یہ ستارہ کہاں ہوتا تھا؟ پیارے آقا نے فرمایا جبریل میں 70,000 سال سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے اپنی امت کو مانگتا تھا، اور 70,000 سال کے بعد میں طلوع ہوتا تھا جب سر سجدے سے اٹھاتا تھا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں عرش بری پہ جب بندہ اپنے کسی بڑے آدمی کسی سیٹ کے پاس جاتا ہے تو مال و دولت مانگتا ہے نا بھائی، بلڈنگ اور کوٹھی مانگتا ہے، بنگلہ مانگتا ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ حبیب خدا عرش بری پر عرش اعظم سے بھی اوپر چلے گئے اور رب سے مانگا کیا؟ رب نے کہا حبیب آج موقع ہے، جی بھر کے مانگ لے۔ پیارے حبیب نے اپنے لیے کوٹھی نہیں مانگی، اپنے لیے بنگلہ نہیں مانگا، اپنے لیے محل نہیں مانگا، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے زرق برق لباس نہیں مانگے، اپنے امام حسن اور حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن عرش اعظم پہ امام حسین کے لیے کچھ نہیں مانگا، امام حسن کے لیے نہیں مانگا، مولا علی کے لیے نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ یا اللہ میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ اتنی محبت ہے اس امت سے، اور یہ امت یہاں آ کر نکتے نکال رہی ہے۔ نبی کو علم کتنا تھا، یہ رب سے حبیب نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا تو اس امت کے لیے مانگا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، اور عرش اعظم پہ گئے تو رب حبلی امتی، اور نبی نے اس امت کو، اس گناہگار امت کو، رب نے کہا آدھی امت تیری بغیر حساب کتاب کے بخش دی۔ پھر بھی سکون نہیں آیا، پھر بھی پیارے حبیب کو یہ وہی امت جو نکتے نکال رہی ہے، نبی کا علم ناپ رہی ہے کہ کتنا علم تھا، پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کہا مولا نہیں، سکون نہیں ہے جب تک میری پوری امت کو معاف نہ کر دے۔ اتنی فکر امت کو ہے تو امت کیا لے کے چل رہی ہے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، قرآن رب کا پڑھتا ہے اور کلمہ پیارے نبی کا پڑھتا ہے، اور لباس نبی کے دشمنوں کا لباس۔
کھانا پینا نبی کے دشمنوں والا، رہن سہن نبی کے دشمنوں والا، کلمہ نبی کا پڑھ رہا ہے۔ نبی جس امت کے لیے عرش اعظم پہ بھی مانگا تو امت کو مانگا، عرش اعظم پہ بھی جا کر پیدا ہونے سے لے کر جب پیدا ہوئے تو سر سجدے میں تھا اور زبان مبارک اس وقت بھی ہل رہی تھی اور بار بار یہ صدا لگا رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ لہذا نبی پاک نے اس امت کو نہیں بھولا۔ سوئے معراج کی شب حبیب خدا، ان کے سونے میں پوشیدہ یہ راز تھا، آج معراج جبریل ہو جائے گی، آج معراج جبریل ہو جائے گی، جب وہ چومیں گے شاہ خدا کے قدم، اور طائر سدرا پہ کہنے لگے، جہاں جا کر جبریل بھی بے بس ہے، بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، بہت اونچے گئے موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، اٹھے جو عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے، اور نظر والوں وہ ذرا دیکھو تو صحیح، اٹھے حرم سے تو عرش معلیٰ تک پہنچے، اٹھے حرم سے تو عرش معلیٰ تک۔ اپنی اپنی دوڑ ہے، حضرت ادریس بھی آسمان پر، حضرت موسیٰ بھی کوہ طور پر، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر، اپنی اپنی حد ہے، لیکن حبیب خدا ہے کہ عرش اعظم سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ اللہ اللہ، اٹھے حرم سے تو عرش اعظم تک پہنچے، یہ اپنی اپنی دوڑ کے مطابق۔ اور طائر سدرا پہ کہنے لگے، آگے جاؤں تو پر میرے جل جائیں گے، وہ مثل موبینا سدرا سے آگے بڑھے، سبحان اللہ، مثل موبینا سدرا سے آگے بڑھے، طائر سدرۃ المنتہی کے قدم، اس زمین پر چلو سر کے بل مومنو، جس زمین پر پڑے مصطفیٰ کے قدم، اس زمین کی بلندی کا کیا پوچھنا، اور جس نے چومے ہیں خیر الہدا کے قدم، اور جس نے چومے ہیں خیر الہدا کے قدم، اب تو سرکار تشریف لے آئیے۔ شاعر کہہ رہا کہ مرنے کے ٹائم یا رسول اللہ دیدار تو کرا دو، اب تو سرکار تشریف لے آئیے، وقت آخر ہے جلوہ دکھا دیجئے، اب تو سرکار تشریف لے آئیے، وقت آخر ہے جلوہ دکھا دیجئے، مجھ کو دامن میں اپنے، مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجئے، مجھ کو دامن میں اپنے چھپا لیجئے، مجھ سے نزدیک ہیں اب قضا کے قدم، مجھ سے نزدیک ہیں اب قضا کے قدم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى ان تصلی به صلاۃ و سلاما دائما ابدا۔ معراج کا ذکر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے اور سورہ نجم میں جو ذکر ہے، لیکن افسوس یہ ہے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی لوگوں نے کوشش کی ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، قسم ہے چمکتے ستارے محمد کی،
نجم سے ستارہ، لیکن ستارے کی رب قسم نہیں کر رہا، قسم ہے چمکتے ستارے محمد کی جب وہ معراج سے اترے۔ سبحان اللہ بولو۔ یہ پہلی آیت کا 22 آیات ہیں، سب کا ترجمہ کرنے کے لیے گھنٹہ چاہیے نا۔ وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، قسم ہے چمکتے ستارے کی جب وہ معراج سے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بہکا تمہارا مالک۔ سبحان اللہ بولو نا۔ نہیں بہکا، جو یہ نبی معراج کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے نا بہکے ہوئے ہیں، نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا مالک نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، یہ اپنی بات سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی آتی ہے۔ بات کی سچائی رب نے بیان کر دی نا، کہ جو یہ معراج کا قصہ بیان ہو رہا، یہ حبیب اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، یہ وہی بولتا ہے جو رب وہی کرتا ہے۔ آگے کیا کہا ہے؟ علامہ، اور ایسا بھی نہیں کسی ٹوٹے پھوٹے استاد سے پڑھا ہو نا، علامہ شدید القوی، اس نے زبردست طاقت والے سے پڑھا ہے، زبردست طاقت والے سے سیکھا ہے۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اور یہ طاقت والا جب دوسری مرتبہ جلوہ گر ہوا، کون بولو بھائی، کون؟ رب۔ کون یہ طاقت والا کون ہے؟ جبریل سے اوپر طاقت والا کون ہے بھائی؟ ترجمے والے ترجمے کر رہے ہیں جبریل کو دیکھا ہے۔ تو ضمیر تو عبد، بندہ کس کا ہوتا ہے؟ جبریل کا کہ رب کا؟ بولو بھائی، رب کا بندہ۔ بندہ کس کا ہوتا ہے؟ تو جبریل کا ترجمہ کس لیے کر رہے ہو؟ یہاں تو جبریل کا ذکر نہیں ہے، لیکن ترجمہ یہ کر رہے ہیں نہیں، رب کو نہیں جبریل کو کہا۔ پھر آگے بات کیا کہتے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں، جسم سے معراج نہیں ہوئی۔ اور بھائی یہ بات سوچو کہ جس دن معراج ہوئی تھی اس دن عائشہ کہاں تھی؟ وہ گھر میں تھی، بات 3 سال کی تھی۔ 3 سال والے سے حدیث لے رہے ہو، 3 سال کی حضرت عائشہ ہے، ابھی نبی پاک سے نکاح بھی نہیں ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی، اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی پاک جب معراج پر گئے تو جسم ادھر میرے ساتھ ہی تھا۔ تو اس وقت جب شادی نہیں ہوئی تو جسم ساتھ کہاں تھا بھائی؟ ڈنڈی نہیں مارو بھائی۔ حضرت عائشہ کسی اور معراج کی بات کر، بہت معراج ہوئے ہیں، جو بے شمار معراج ہوئی ہیں حضرت عائشہ۔ اچھا دوسری ایک ڈنڈی اور ماری ہے بیچ میں، یہ تاریخ ابن ہشام نے کہا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ نبی پاک جب معراج پر گئے تھے جسم ادھر ہی تھا۔ یہ پوچھو کہ امیر معاویہ اس وقت کہاں تھا، یہ بھی تو پوچھو نا۔ جب نبی پاک کو معراج ہوئی ہے، معاویہ تو معاویہ اس کا باپ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ فتح مکہ والے دن 13 سال بعد معاویہ اور اس کا باپ مسلمان ہو رہے۔ کہاں؟ فتح مکہ والے کے روز 13 سال پہلے معراج، 11 نبوی میں معراج ہو رہی ہے، 11 12 13 3 سال تو وہیں نبی پاک رہے، اس کے بعد مدینہ میں آئے، اس کے بعد 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے اور امیر معاویہ مسلمان ہوا ہے اور ان کا باپ حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ ان سے حدیث کیوں لے رہے ہو؟ افسوس ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں اعلانیہ کہتا ہوں کسی نے بھی آج تک مقرر نے بیان کیا، پوچھو ان سے جو عینی شاہد تھے، جو گواہ تھے، ان سے پوچھو نا کہ نبی کو معراج کہاں سے ہوئی ہے۔ نبی پاک وہ ہوتا ہے جو موقع پر ہو، اور جہاں سے نبی پاک معراج میں گئے ہیں وہ حضرت علی کی بہن ام ہانی کا گھر تھا، ان سے کیوں نہیں حدیث لے رہے؟ افسوس، صد افسوس، حدیث ان سے کیوں نہیں لے جا رہی؟ جو حضرت ام ہانی کے گھر میں اس دن مہمان تھے نبی پاک، اور حضرت ام ہانی کے گھر سے رات کو اٹھ کے، اور ام ہانی کا گھر حرم کے بالکل ساتھ میں لگا ہوا تھا، حرم کے بالکل ساتھ ٹچ میں تھا۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے رات کو اٹھے ہیں نبی پاک، اٹھ کر جبریل امین آئے اور انہیں جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہوئے۔ یہ لمبی کہانی ہے، سب علماء سے یہ بات سنی ہوگی آپ نے اور سنتے بھی رہیں گے۔ کل معراج کی رات انشاءاللہ مفصل بیان معراج کے متعلق میں یہاں کروں گا، لیکن آپ سب لوگ آئیں گے تو سنیں گے نا۔
اور آئیں گے نہیں تو پھر میں کس کو سناؤں گا؟ لہٰذا کل شب معراج ہے اور کل شب معراج کے لیے بھی 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ، چندہ جمع کرو بھائی، اور بڑھ چڑھ کر کے سبھی حضرات کی سے گزارش ہے آگے نکلتے ہیں، ایک آدمی اور ساتھ میں کھڑا کرو بھائی، سبھی حضرات سے توجہ چاہوں گا کہ میں جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں اب چندہ دیتے رہیں اور دھیان میری طرف رکھنا بھائی۔ معراج کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے معراج، بولو ذرا سبحان اللہ بولو نا بھائی، اور سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، اس کا ذکر ہوگا اور بڑھ چڑھ کے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون کریں اور دھیان میری طرف رکھیں۔ میں جو کر رہا تھا ترجمہ، علمہ شدید القوا، اس کو طاقتور نے، بہت زبردست طاقت والے نے پڑھایا ہے۔ کس کو پڑھایا ہے؟ نبی پاک کو۔ اب پڑھانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ، جبریل تو نہیں ہے نا، پڑھانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اور آگے بات کیا ہے؟ ذو مرۃ فاستویٰ، اور یہ زبردست طاقت والا جو ہے یہ دوبارہ جلوہ گر ہوا، سبحان اللہ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہ کہاں ملاقات ہو رہی ہے؟ افق الاعلیٰ، بلندیوں کے سب سے آخری کنارے پر، اس سے اوپر، افق الاعلیٰ، سب سے بلند جگہ پر، اور سب سے بلند کونے پر، بلندیوں کے سب سے اعلیٰ کونے پر ملاقات ہو رہی ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا۔ سبحان اللہ، وہ جو جنگا حضرات کی سبحان اللہ بولو بھائی، اور ترجمہ موڑ جبریل کی طرف، پھر ثم دنا، پھر رب قریب ہوا، سبحان اللہ، فتدلی، اور نیچے اترا، قریب ہوا، سبحان اللہ، افق الاعلیٰ سے فتدلی، زیادہ قریب ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان جتنا فاصلہ رہ گیا اللہ اور اللہ کے رسول میں، 2 کمان جیسے، لیکن نہیں، وہاں بھی بات کم نہیں کی، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بلکہ اس 2 کمانوں سے بھی زیادہ قریب کا۔ سبحان اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول میں 2 پہلے بولا، خود رب نے بولا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، 2 کمان جتنا فاصلہ، پھر فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کام، زیادہ قریب، زیادہ قریب، اللہ کا حبیب اللہ کے اس سے بھی زیادہ قریب آیا۔ سبحان اللہ، آگے کیا بولا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، تو اپنے بندے سے، جبریل کا بندے تھوڑی ہیں، اپنے بندے اللہ، ترجمہ جبریل کا کیوں؟ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی جانب، بندہ اللہ کا ہے نا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اور سیکرٹ بات کی، اب میں اس کا ترجمہ سیکرٹ کر رہا ہوں، یہ رب نے جو اپنے حبیب سے سیکرٹ بات کی وہ امت تک نہیں پہنچائی، سارے راز نے پوچھا، وہ راز جو ہے الف لام میم ہا میم یاسین، یہ سیکرٹ، یہ کوڈ ورڈ جو ہے یہ بھی امت تک نہیں پہنچائے، یہ رب کے اور رب کے حبیب کے درمیان کی راز کی بات ہے، یہ کوڈ ورڈ ہے جو استعمال ہو رہے ہیں، الف لام میم ہا میم یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ کوڈ ورڈ جو ہے یہ بھی امت کو نہیں بتائے۔ آگے رب فرما رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے بندے سے سیکرٹ بات کی، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وہ چاہتا تھا، جو سیکرٹ بات اپنے حبیب سے کرنا چاہتا تھا، آج معراج پہ ہو رہی ہے، وہی 2 جانتے ہیں، آج معراج پہ ہو رہی ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اگلی بات سنو، اگلا ترجمہ یہیں سے پھر گئے ہیں جبریل کی طرف ترجمہ لے کر، یہیں سے جاؤ جو بندی ترجمہ اٹھا کر دیکھو، کہا جبریل سے ملاقات ہوئی ہے، تو جبریل سے تو ادھر روز ہوتی تھی، وہی لے کر آتے تھے، ذرا غور کرو نا یار، اتنی بھی ڈنڈی نہیں نہ مارو۔ اگلی بات سنو، ما کذب الفؤاد، دل نے، نبی پاک نے جب رب کو دیکھا تو دل نے اس کو جھوٹا بھی نہیں جانا، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو دیکھا اس کو دل نے مانا، جھوٹا نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، نبی پاک نے جو دیکھا، عرش پہ جو دیکھا، اور تم ادھر لڑ رہے ہو۔ اب رب پہلے یہ ایڈوانس میں کیا گیا ہے، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تم اسی بات پر جھگڑا کر رہے ہو جو میرے حبیب نے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ بولو نا بھائی،
یہ فرقے بندیاں کر کے تم آج جھگڑا کر رہے ہو کہ دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ جا کر دیکھا کہ اٹھتے ہوئے دیکھا کہ بیٹھتے ہوئے دیکھا، یہ ترجمے لگا لگا کے یہ ڈنڈیاں مار مار کے جو تم یہ کہہ رہے ہو، اور رب تو پہلے ہی کہہ گیا ہے، اور یہ جو جس کو رب کے حبیب نے دیکھا تم اس میں جھگڑا بلا وجہ کر رہے ہو۔ یہ تو رب کے اور رب کے حبیب کی راز کی باتیں ہیں، تمہیں وہ بات تھوڑی، وہ سیکرٹ راز تمہیں نہیں بتائے جائیں گے، تم اس میں جھگڑا کر رہے ہو۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، بلکہ رب کے حبیب نے بلا شبہ دوسری مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ، آج خالی ترجمہ کر رہا ہوں، 22 آیتیں ہیں، 22 آیتوں میں وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَى، رب کے نے یقیناً بلا شبہ پیارے نبی نے رب کو دوسری مرتبہ دیکھا، بلا شبہ پیارے رب نے محمد نے رب کو، اپنے رب کو دوسری مرتبہ دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، بولو عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب میں رب کو دیکھا۔ عندہا جنت الماوا، یہ جو جنت کا بات، جنت لگائے ہوئے ہو، جنت بھی تو اسی کے قریب جنت کا ٹھکانہ ہے۔ عندہا جنت الماوا، ماوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، گھر کو، یہ جنت جو ٹھکانہ ہے اسی کے تو قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب رب کے نور کا پردہ چھا گیا۔ اذ یغشی السدرۃ، کہاں چھایا؟ سدرۃ المنتہا پر، جب رب کے نور کا پردہ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب رب کے نور کا پردہ سدرۃ المنتہا میں چھا گیا۔ ماں آگے کیا ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، اور جب رب نے اپنے رب کو جب رب کے حبیب نے دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی۔ کوئی آدمی نور کو دیکھا آنکھیں چلی آ جاتی ہیں، پھر ایسے 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 تو رب فرما رہا، خود ہی فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی آنکھیں اس وقت بھٹکی بھی نہیں، جھپکی بھی نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے حبیب نے جب دیکھنا شروع کیا تو پھر آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی، بھٹکی نہیں اور جھپکی بھی نہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ سن لو، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً دیکھا میرے حبیب نے اپنے رب کی بڑی نشانی۔ ایک شیعہ ترجمہ کر رہا تھا، پتا کیا کہہ رہا تھا؟ رب کو نہیں دیکھا، رب کی نشانیوں کو دیکھا۔ لیکن یہ جو اینڈ میں کبرا بولا ہے، یہ رب کی نشانی بول رہا، نشانی، حالانکہ آیت جمع کا صیغہ ہے، آیات۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ایک آیت ہوتی ہے، بہت ساری آیات، تو نشانی کیا؟ اور پھر کہا رب یقیناً دیکھا میرے حبیب نے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے۔ اگلی بات سن لو، اگر رب کے بات نہیں ہے، اگر بات جبریل کی طرف موڑ رہے ہو تو پھر رب یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، اس طرح تم نے کبھی تمہارے جو تم بت بنائے ہوئے ہیں، اب زور سے سنو، افرأیتم اللات، کیا تم نے دیکھا کبھی لات اور منات کو ایسے؟ جس طرح میرے حبیب نے مجھے دیکھا ہے، اس طرح تم نے کبھی لات اور منات کو دیکھا ہے؟ منات کیا ہے؟ لات اور عزیٰ کو دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے اس طرح لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ ومنات الثالثۃ الاخریٰ، اور جو تیسرا تم نے بڑا بت بنایا ہوا، تیسرا ہے آخری جو ہے، کیا ہے اس کا نام؟ منات کو اس طرح دیکھا تم نے؟ ومنات الثالثۃ الاخریٰ الکم الذکر وله الانثی۔ سن لو ترجمہ، میں صرف آج ترجمہ کر کے جا رہا ہوں، قرآن سناؤں گا، کچھ نہیں سناؤں گا۔ اور اس طرح اور یہ جتنے بھی بت بناتے تھے نا، ان کے نام مونس رکھتے تھے، لڑکیوں والے نام۔ لات بھی لڑکیوں والا نام ہے، منات بھی لڑکیوں والا نام ہے، عزیٰ بھی لڑکیوں والا نام ہے۔ یہ اور پھر بنا کے نا، یہ بت بنا کے یہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں،
नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ये क्या कहते थे? अल्लाह की ये अल्लाह की बेटियां हैं। पहले बुत बनाना और उनके मोनस नाम रखना, लड़कियों वाले नाम रखना, और फिर कहना ये अल्लाह की बेटियां हैं। अब रब पूछ रहा है, मैं तुम्हारे लिए बेटे और मेरे लिए बेटियां तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए बेटे चुनते हो और रब के लिए बेटियां चुनते हो। इतनी घटिया बात, इतनी घटिया बात। अरब वाले तो पहले ही लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे ना। तर्जुमा सुनो ना, अब रब ने क्या कहा, तुम तो लड़कियों को जिंदा दरगोर करो, तुम लड़कियों को मार डाल बुरा जानो और मेरे रब के लिए लड़कियां इंतखाब करो। हैं? अब तुम लाता वलुज़ा व मनाता सालिसतल उखरा अलकुम ज़करु वलाहुल उन्सा, और तुम अपने लिए मुज़क्कर और मेरे लिए मोहनस और मेरे लिए मोनस, अपने लिए लड़का और मेरे लिए लड़कियां मुंतखब करते हो। तिल का इज़न किस्मतुन दीज़ा, ये कितनी घटिया तकसीम है तुम्हारी। सुभान अल्लाह बोलो ना भाई, ये कितनी घटिया तकसीम है। अपने लिए कहते हो या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह बेटा दे दे, और रब के लिए सारी बेटियां बना के रखी हुई है तुमने। और ये जो तुम बेटियां बनाते हो, इस तरह तुमने कभी लात और मनात को इस तरह जलवागर होते देखा है, इस तरह नूरानी कंडीशन में देखा है? ये रब का ही करम है कि रब ने अपने हबीब को अपना जलवा दिखाया, अपनी नूरानी कंडीशन दिखाई, और ये रब का करम है। ये तुम्हारे लात और मनात और उज़्ज़ा ये नहीं कर सकते। इतनी घटिया तकसीम तुम्हारी है। लिहाजा टाइम ज्यादा हो गया, मैंने देखा नहीं। इंशाल्लाह कल शबे मेराज है, और सब अगर आप आ जाएंगे, वैसे मुझे लगता नहीं आएंगे, हैं? क्यों? मौलवी से इधर सुन लिया, आप क्या करना, छोड़ो यार, हैं? और मुझे फिर फोन पर पूछते हैं, अच्छा मौलवी साहब ये भी है नहीं है भाई, इधर आ जाओ तो जरा, कोई बात नहीं, सवाब मिलेगा। सवाब ज्यादा देर मस्जिद में बैठोगे ज्यादा सवाब मिलेगा। चंदा हो गया है इंशाल्लाह, बड़ी बढ़िया खाने पीने का, अगर आपने करना, चंदा आपने देना है, बढ़िया खाने पीने का एहतमाम भी करेंगे कल शबे मेराज पर। सभी हजरात से गुजारिश है। और एक बात रह गई है, ये बर्मा वाले पहले यहाँ रहते थे, इनके कुछ आदमी जेल में हैं, 280 आदमी जेल में, हीरानगर जेल में, और ये भाग के यहाँ से फिर चले गए कहाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश से फिर वापस आए, दर दर भटक रहे हैं। ऊपर से इसका एक बच्चा है, और बच्चे का जो है ये सेट हो गया है लीवर, और मैंने देखा है वो उसके ये, तो ये यहाँ चंडीगढ़, इसकी ताकत है चंडीगढ़ इलाज कराने है। लिहाजा सभी हजरात से गुजारिश, पहले मुझे याद नहीं रहा, नमाज के बाद ये यहाँ बैठेगा, तो सभी हजरात से गुजारिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, ये इससे बड़ा कार्य सवाब कोई नहीं हो सकता। तुम शादी में जो है ना हज़ारों रुपए लुटाओगे ना, तो कोई उसका तुम्हें ये नहीं अजर नहीं मिलेगा, दिखाकर कि उस सेठ ने 20,000 रुपया चढ़ाया, इधर शादी में दिया है तोहफा, और महंगा सूट दिया है, मैं उससे भी महंगा दूंगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। आखिरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा। जो तुम रिश्तेदारों की शादियों में बड़े बड़े नोट गड्डियां बांध बांध के देते हो ना, कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा ये बर्मी है, बर्मा का रहने वाला है, कुछ भी गुनाहगार बदकार कलमा लेकर भागे, अगर ये वही बुद्धिस्ट बन जाते इन्हें कोई नहीं मारता। अगर ये वही मजहब चेंज कर लेते कोई मारता ही नहीं है। अब क्यों भागे ये? अगर यही कह देते कि हम तुम्हारे साथ हैं तो कोई किसी ने नहीं मारना था। ये भागे हैं, कलमा लेकर भागे हैं। लिहाजा आगे तुम्हारे हिस्से में है, ये सवाब तुमने लेना है। नमाज के बाद ये बाहर बैठे खड़ा हो ना भाई मुस्तफा, ये है भाई, इसका बच्चा बहुत ज्यादा सीधी, मैंने देखा है पेट में इसका सेट पत्थर की तरह मैंने देखा है। चंडीगढ़ में इलाज करने की इसकी ताकत नहीं है, नमाज के बाद बैठेगा। सभी हजरात अपनी ताकत अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करना। वमा अलैना इल्लल बलाग।